ملتا ہوں، ایک چیز کا احساس بہت زیادہ بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دے کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اسلام نہ ہوتا ہم تو مر گئے تھے، برباد ہو گئے تھے۔ کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کاش بھائی اسلام آخرت سے جتنا تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے اتنا ہی تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسلام کے بغیر تم دنیا میں بھی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی نا عربوں کو، تو عرب اسی بحث میں لگے رہے کہ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹاتے ہو۔ نبی نے فرمایا میں تمہیں حدیث کا مفہوم ہے ایسی چیز دے رہا ہوں جس سے پوری دنیا پہ تم حکومت کرو گے، کیونکہ یہ نعرہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور نجات کا واحد راستہ یہی ہے۔ تو تم نہ صرف یہ کہ خود نجات پا جاؤ گے، کسی کو بھی نجات اور خوشیاں اور راحتیں چاہیے ہوں گی وہ تمہارا محتاج ہو جائے گا۔ الف بین قلوبکم، اس کے ذریعے اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا، تمہیں راحتیں دے گا، خوشیاں دے گا۔ مشرکین مکہ کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی، وہ اسی میں لگے ہوئے تھے، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کر رہے ہیں، بس اسی پہ ہم نے چلنا ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ایک نظر ہوتی ہے، ہر آدمی ہر ایک کو ایک خاص نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں تو آپ کے چشمے کا نمبر ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ کے دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، ڈرو گے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی لغت میں، اپنی ڈکشنری میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے کلچر میں، اپنے دل میں، اپنی ایکٹیویٹیز میں اللہ کو لے کر آ جاؤ گے، اس کو اگنور نہیں کرو گے، تو تمہیں ایک سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ملے گا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر صحیح اور غلط کو سمجھنے کی تمیز پیدا کر دے گا۔ تمہارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ تمہیں صحیح لگنا شروع ہو جائے گا اور غلط، اب جملہ ہی نہیں مکمل کر رہے، غلط لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کوالٹی پیدا ہو جانا خدا کی قسم بڑی خاندانی کوالٹی ہے۔ یہ دنیا بربادی اسی چکر میں ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح غلط کیا ہے تو سبحان اللہ۔ اگر آپ کو کھانے پینے میں پتہ چل جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو صحت اچھی ہو جائے گی۔ پیسہ کمانے میں پتہ چل جائے کہ صحیح طریقہ کیا ہے غلط طریقہ کیا ہے، پیسہ آ جائے گا۔ ریلیشن کیسے مضبوط بنائے جاتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے غلط طریقہ کیا ہے پتہ چل جائے تو ریلیشن اچھے ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جم جاتے ہو، ایکسرسائز کرنے کا صحیح طریقہ پتہ چل جائے اور غلط طریقہ پتہ چل جائے تو جان بنا لو گے۔ کیا خیال ہے؟ اگر پتہ ہی نہیں چلا، الٹے سیدھے ڈنٹ پیل کے جو تھوڑے بہت ہڈیوں کے سیٹنگ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ آؤٹ ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں اسکولوں میں ایکسرسائز کرواتے تھے، یوں گھماتے تھے، ابھی میں گھوم کے تو نہیں دکھا سکتا، کھڑے نا یوں گھماتے تھے، تو جن بچوں نے زیادہ کی ہے نا ان کے وہ گھوم گئے ہیں، وہ ان کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہو گئے۔ ایکسرسائز کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، جو نیچرل آپ کی باڈی کی موومنٹ ہے نا اسی موومنٹ پہ ایکسرسائز کیا کرو، اس موومنٹ کو چینج کرنے کی کوشش بولو مت کرو۔ اللہ میاں نے جو ہمارے جوڑ بنائے ہیں نا وہ اپنے حساب سے بنائے ہیں کہ ہمارے حساب سے، تو اس کو چینج نہیں کرو۔ آپ اس کو چینج کرو گے نا تو آڑے ترچھے ہو جاؤ گے۔ یوگا میں کچھ ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتی ہیں ہمیشہ کے لیے، پھر سیدھا ہی نہیں ہوتا کبھی بھی وہ۔ تو کبھی بھی اپنی الائنمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش
مت کرو، جو جس کام کے لیے ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں کیا ہوگا، لوگ بیل پہ سواری کریں گے